اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ نے ان پہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے، وہ الگ بات ہے، ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے، کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے، اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں، شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں، زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں، اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا، لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ جو لوگ یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں ان کے دل اس کی طرف، گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسی کو پسند کریں، گمراہی کے راستے کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ وہی گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے ان کی دنیا تمام ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو اپنا منصف تلاش کروں، اپنا حاکم مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ہستی تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز، اس نبی کی بعثت سے پہلے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، پرپز فل، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے انسان، اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو پیروی کرے گا زمین پہ بسنے والے اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر تخمینے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو، وہ آپ دیکھیں کیسے اٹکل پچو لگاتے ہیں، اچھا جی یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو بہک جاتا ہے گمراہی کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پہ لیا جائے اللہ کا نام، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو۔
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حرام تھا وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے اس سے پہلے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں آپ کو کھانا پڑ جائے کہ آپ اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی مجبوراً زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور حلال چیز اویلیبل نہیں، تو اس میں وہ حرام چیز بھی حلال ہوگی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، اور بے شک لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں باقیوں کو. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں ان کے گناہوں کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ کھانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو دلوں میں باتیں وہی کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں. یہ نٹوریس معنوں میں وہی ہے، یعنی وہ جو دل میں ڈالتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء سو کا استاد جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا ہے ان کا استاد. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا بتاؤ تو کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اللہ نے پھر زندہ کیا ہم نے اسے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس میں وہ چلتا ہے. فی الناس، لوگوں میں، یعنی اس سے مراد مردہ سے مراد وہ باطل نظریات پہ تھا. اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت پر لے آیا اور وہ اب ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو کہ اس میں سے اب نکلنے والا بھی نہیں. گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کے ذریعے ہدایت دے دی ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے جو کچھ وہ برے اعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کی گمراہی خریدنے کے سبب ان کے لیے ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا وہ مزین کر دیے. ٹھیک ہے، خوش رہو اس میں ہی، اسی میں ہی سرگرداں رہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اٹھایا، وہاں کے مجرم. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اٹھایا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو، مراد یہ کہ اٹھنے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ نیچر تو برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ یعنی اگر چاہتا تو اس طرح انبیاء کے مقابل لوگ کھڑے نہ ہوتے، اہل ایمان کے مقابل، یعنی ہم ہونے دیتے ہیں. یہ اس کا بالمفہوم ترجمہ کیا جائے گا. یہ جبریہ والا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، تو وہ مکر تو نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا. یعنی ہم پہ بھی علادہ سے وہی نازل ہونی چاہیے، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، ہم پہ کتاب نازل کرے، اس وقت تک ہم ایمان بالغیب یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کا اہل کسے بنانا ہے، کس کو نبی بنا کے مبعوث کرنا ہے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جرم کیا. صغار عند اللہ، اللہ کے حضور ذلت، پستی. وعذاب شدید، اور سخت عذاب. بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر دنیا میں کیا کرتے تھے.
کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے ہر چیز پھر بڑی اچھی لگتی ہے اسلام کی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی چاہے گا اسی کے لیے جو گمراہی کمانا چاہ رہا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کے معاملے میں، حرجن کأنما، بہت تنگ، گویا کہ یصعد فی السماء، گویا کہ زبردستی وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، سانس بھی اسے چڑھا ہوا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، ہر چیز سے نفرت۔ آپ دیکھیں یعنی جسے توحید سے نفرت ہو جائے تو اسے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی توحید۔ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے نا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں تم پہ جھپٹ پڑیں گے جب تم اللہ کی آیات ان پہ پڑھتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا۔ سورہ المومن میں آیا کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کرتے ہو پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے وہ آ جائے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے حضور، یعنی آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی اللہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اعمال بھی وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے جو نجومی، ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور علماء سو وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی دنیا تو ہم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ، اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ بھی، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی۔ خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں 2 جگہ آیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انبیاء کو بھیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی؟
قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا، علی انفسنا، خود ہی ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر کیا، اپنے خلاف ہی دے رہے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اس کے اوپر خود گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن، انہم کانوا کافرین، کہ دنیا میں وہ ناشکرے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے، چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، بظلم واہلھا غافلون، ظلم کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، رحمت ہی فرماتا ہے، ڈومیننٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے۔ اِن یشأ یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے، وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم مَا یشاء، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو، اللہ تمہیں بھی ختم کر کے نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنے اپنی جگہ پہ اپنے عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کروں گا، میرا کام ہے دعوت دینا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسوف تعلمون، پس تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پا سکتے جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں میں، والانعام، اور مویشیوں میں، نصیبہ، حصہ مقرر کر لیا ہے، اپنی طرف سے ڈویژن کر لی ہے۔ فقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ تو اس کھیتی میں سے جو نکلا اور ان مویشیوں میں سے زکوٰۃ یا آپ کہہ لیں صدقہ اور خیرات، یہ تو اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے اپنے زعم کے مطابق، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے ان شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے برابر تو نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے الہہ مانتے ہیں، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو ہم نے اپنے بتوں کے لیے، اپنے ان شریکوں کے لیے مخصوص کر دی ہے نا، اس کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، گیئر دیکھو کیسا الٹا لکھا ہوا ہے، کیسا الٹا گیئر ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو وہ اس کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو بتوں والا ہے نا اس میں بت خاص ہیں، اور جو اللہ والا ہے اس میں اللہ بھی ہے، بت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تو پھر محبوب ہے نا جی، اسی کو اس امت نے بھی کہہ دیا نا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو نبی الاسلام شریک ہیں کہ وہ چھڑوا لیں گے، لیکن اگر نبی الاسلام نے پکڑ لیا تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یہ اسی کی ماڈرن فارم اس امت میں غلو کے درجے میں آئی۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے ان شریکوں نے جو شیاطین تھے، جو جنات یا انسانوں میں گھسے ہوئے برے عقائد پھیلانے والے لوگ، انہوں نے اس لیول تک ان میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اولاد کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں اور ان پہ ان کا دین مشتبہ کر دیں، یعنی جو وہ شرکا جو انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں نا ان کو ان کے جھوٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیجیے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے تھے یہ مویشی اور کھیتی ہم نے روک لی ہے، خاص کس کام کے لیے؟ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہم چاہیں گے، جو انہوں نے اپنے گمان میں شریعت بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہماری بیویاں کھا سکتی ہیں، یہ صرف مرد کھائیں گے، اس میں مرد بھی شریک ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی شریک. وہ آگے آ رہا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض مویشی ایسے کہ حرام کر دی ہیں ان کی پوچھتے انہوں نے اپنے اوپر، یعنی وہ کہتے تھے یہ وہ مویشی ہیں جن کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو ٹوٹا پھوٹا حج کرتے تھے نا، اور حج کے لیے جو سواری لے کے جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے اب یہ اللہ کی سواری ہے، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ مشرکانہ رسم بھی توڑی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس طرح ہی لوگ لے کے جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر سوار نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان پہ سوار. انہوں نے کہا یہ تو ہم اللہ کی راہ کا جانور ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو سوار ہو، اللہ نے سواری کے لیے اسے بنایا. اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے تو ہم اس سے وہ والا نفع نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے اس کے اوپر بیٹھنا حرام کر لیا تھا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشی ایسے تھے کہ ان پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے ذبح کے وقت، اور محض جھوٹ باندھتے تھے اللہ کے اوپر کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے شریعت بنائی ہوئی تھی. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب انہیں بدلہ ملے گا جو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے اللہ کے اوپر. وَقَالُوا، اور یہ بھی وہ کہتے تھے، مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو مویشی ہے نا ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری بیویوں کے اوپر حرام ہے. یعنی اگر کوئی جانور ہے اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آیا اور زندہ حالت میں تھا وہ، تو اس کو بھی ظاہر ہے پھر ذبح ہی کرنا ہوگا. یہ والا جو بچہ ہے نا یہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ جو ہے اس جانور کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہ مردار پیدا ہوا ہے، اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، اندر ہی مردہ ہو چکا تھا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر ہماری بیویاں بھی اس میں سے کھا سکتی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس کا جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی شریعت منسوب کی. انَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت اور علم کی وجہ سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان قریب ان کی پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہوگی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. سفہم بغیر علم، حماقت کے ساتھ بغیر کسی علم کے. وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا تھا انہوں نے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام قرار دے دیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے، یہ دونوں کے لیے حلال ہے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں والے ہیں. وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور کچھ بغیر اس کے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ انگور کی بیل ہے، یہ آپ کو باقاعدہ کسی اونچی جگہ کے اوپر اسے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اس طرح کی ہیں اور بعض خود اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور اور کھیتی. مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، جو مختلف ان کے الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون. وَالرُّمَّانَ، اور انار. مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، جو ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں. ایک جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ سارے پھل ہیں، میٹھے ہیں، مٹھاس میں کامن ہے لیکن ذائقے میں کامن نہیں ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جائے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہو اس دن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ان کو دو. پھلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتیوں کی بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے ہی. حَمُولَةً وَفَرْشًا، بعض ایسے ہیں جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جانوروں کو ڈکلیئر کر دینا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑوں کی شکل میں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ذریعے، عشق و سرور کے ذریعے نہیں، کوئی علمی بات کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لاؤ کوئی علم، کوئی تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، انبیاء کے آثار ہوں کہ یہ شریعت کا ہمارے پاس نالج ہے جس کی بنیاد پہ ہم بات، یہ نہ کہو کہ ایسی تو شروع تو این جی کر دیں آیا، یہ بات نہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اور اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گائے میں سے بھی نر اور مادہ 2، یہ 8 پورے ہو گئے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، اے نبی تم فرماؤ کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کچھ ان کے رحم میں موجود ہے جو بچے، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ جب یہ شریعت کے احکامات کسی پیغمبر پہ نازل فرما رہا تھا جو تم نے خود سے منسوب کیے کہ تم اس پہ گواہ ہے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، یعنی جو خود ساختہ شریعت بناتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی جب تک کہ وہ علمی کتابی ہو کر کتابوں کو، علم کو فالو نہیں کرنا شروع کرتے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی تم فرماؤ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، علی طعام یطعم، اس کھانے میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، الا سوائے ان یکون میتتن، کہ مردار ہو، حلال جانور بھی مردار، او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون، یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آئی، سورۃ النحل میں بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی، او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، یہ جو ہے رجس ہے، نجس چیز ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا پھر یہ نافرمانی کا کام ہے کہ ذبح کے وقت حلال چیز پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ نافرمانی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی تھے ان پر، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی۔ گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی۔
باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب. لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی، جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہیں ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی تھی وہ حلال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو. یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب جو یہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کو اس طرح کی چیزیں حرام قرار دیتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں، اگلے لوگ، انہوں نے بھی حق بات کو جھٹلانے کے لیے یہی بہانہ بنایا ہوا تھا. اور اس میں ایڈ کروں گا، اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ حق جھٹلائیں گے وہ یہی بہانہ کریں گے، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ بہانے وہی چل رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یا تم میرے گمان کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو محض اٹکلیں مار رہے ہو، اندازے تخمینے لگا رہے ہو. جی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی فرما دو کہ کامل دلیل تو اللہ کے ساتھ ہے، یعنی دلیل کے ساتھ جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی کی شکل میں آتی ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس سے مراد زبردستی ہدایت جس طرح فرشتوں کو دی ہوئی ہے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، آپ ان سے فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں جو تمہاری خود ساختہ شریعت میں تمہارے کلیم ہے. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر یہ اتنی یعنی جھوٹ کے اوپر اتر آئیں کہ گواہی دینے کو تیار ہو جائیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ نے پیروی نہیں کرنی ان کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر اور ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی بات کی تصدیق نہیں کرنی، بغیر علم کے کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی، چاہے یہ قسمیں بھی اٹھا کے گواہیاں بھی دیں. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کون سی چیز تمہارے رب نے حرام کی ہے، علیکم، تم پر، جو تم بڑے شوق سے کر رہے ہو. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، بے شک ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحاشی کے قریب بالکل نہیں جانا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا سوائے اس معاملے کے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کر دیا ہے. ذالکم وصاکم، یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ. لعلکم تعقلون، تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور مت یتیم کے مال کے قریب جانا مگر اس طریقے پر جو احسن ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا ناپ کر دو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر. وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تمہیں کوئی بات کبھی کرنی پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے مد مقابل تمہارے قریبی رشتہ دار ہی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی یہ جو 10 کمانڈمنٹس بڑی بڑی آئی ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ او تقولو، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کو کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایک بار آزما کے تو دیکھ۔ ہاں، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ عناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ قل انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 کے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم سر تسلیم خم کرنے والا تابع فرمان ڈکلیئر کروں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی، اور وہ آگے بات آ بھی گئی ساتھ ہی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مَرْجِعُكُمْ، اپنے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آ سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آخرت کے معاملے میں تم کر سکتے ہو، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں جانچے جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے، یعنی مال دے کے امیر کو آزمایا اور لے کے غریب کو آزمایا کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور یہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ڈیفرنٹ لوگوں کو بنایا ہے، ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ رکھی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ اس کی پروننسیشن ہے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 5 الف تک اس کو کھینچنا ہے، چونکہ یہ بڑی مد ہے، حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ، وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچرز جس میں نے 40 پوائنٹس کور کیے تھے ان میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، پس آپ کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں، من، اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اسی کی ایکسپلینیشن۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں، اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو ان کی کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا، سوائے اس کے الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو بھی، یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یعنی دونوں کا حساب ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا، اپنے علم کے ذریعے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولا جانا اس دن یہ شدنی بات ہے، حق بات ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے ہی یہاں زندہ رہنے کے اسباب، یہی وہ معیشت، اکانومی مقرر کر دی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور ریزن اس نے کیا بتائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا، تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گئے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، گرانٹڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ
قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی تیری اب پیروی کرے گا نا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ، یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا. مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے. وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا؟ ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا، ربکما، تم دونوں کے رب کی طرف سے، عن ہذہ الشجرہ، اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا، اس کا فروٹ نہیں کھانا، الا، مگر اس لیے، ان تکونا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بالضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان کو آخر گرا دیا دھوکہ دے کے، بہکا ہی دیا. فَلَمَّا، پس جب، ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے وہ کھایا پھل اس درخت کا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے لیے پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی، جنتی لباس اتر گیا، سزا مل گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اب جیسے شرمگاہیں ظاہر ہوئیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی جبلت ہے، تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی، وہی کپڑے تھے، ایک ہی جوڑا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، اور پھر جب اللہ لے لے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اس وقت پھر ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے حوالے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قَالَا، ان دونوں نے کہا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے پھر فرمایا اتر جاؤ اب زمین پہ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں رہنا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی جگہ موجود ہے. اللہ نے سارے ریسورسز دنیا میں دے دی ہیں، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، کہ اس سے پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے. اٹھانے کا مطلب ہے پھر پوچھا جائے گا، ہاں بھائی سنا، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے بے شک اتارا ہے آسمان سے لباس تم پر، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور جو تقوی کا لباس ہے نا، ذالک خیر، وہ ہے سب سے بہتر. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیات، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے،
کما اخرج ابویکم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اس سے بڑی بات تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل جائیں، انہ یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو، قل امر ربی بالقسط، اے نبی تم فرماؤ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کی جائے، خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ وہ ہے جسے ہدایت دی گئی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی ثبت ہو چکی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا، ویحسبون انہم مہتدون، اور حال یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنا زینت کا سامان یعنی لباس لے لیا کرو ہر نماز کے وقت یا ہر دفعہ مسجد میں جاتے ہوئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ قل، اے نبی فرماؤ، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں، من الرزق، رزق میں سے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی تم فرماؤ یہ تمام حلال چیزیں، زینت کی چیزیں اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں برتنے کا سامان ہے، اسے یوز کریں، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں، جو حقیقت جاننا چاہیں ان کے لیے۔ اب ساتھ ہی پھر بتایا جا رہا ہے کہ حرام چیزیں کون سی، قل انما حرم ربی، اے نبی تم فرما دو کہ اللہ نے تو صرف یہی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں رب نے، الفواحش، بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کوئی ظاہر کی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی، ہر طرح کی بے حیائی اللہ نے حرام کر، والاثم، اور گناہ کا کام، ہر گناہ، والبغی، اور ہر طرح کی بغاوت، ہر وہ کام جو اللہ کی حد کو توڑ جائے، یعنی جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے چیز حرام قرار دی ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں، بغیر الحق، حق کے بغیر، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو سب سے بڑی چیز یہی ہے، ما لم ينزل به سلطانا، کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی آسمان سے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات باندھو، ایسی بات اس کی طرف منسوب کرو جس کے بارے میں تمہارا علم نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ کی طرف عقیدے منسوب کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک
وقت مقرر ہے اس کی موت کا، انڈیویجول کا بھی، امت کا بھی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وقت آ جائے گا، یعنی ہر امت پہ عذاب کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر. جب وہ وقت آتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے. ایگزیکٹلی اس وقت میں وہ عذاب آ جائے گا جو اللہ نے طے کیا ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب کبھی بھی ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں، اگر ہمارے پیغمبر تمہارے پاس ہماری طرف سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں تم پر میری آیات کو، فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، اس کی شریعت کی پیروی شروع کر دے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمناک ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر اختیار کر لیں گے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ہوں گے دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر اس کے پاس آ جائے، آیات آ جائیں، وہ ان کو انکار کرتے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ مل جائے گا ان کے نصیب کا. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول یعنی فرشتے آ جائیں گے، یتوفونہم، روح کو قبض کرنے کے لیے موت کے وقت، قالو، تو ان سے کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئی وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے تھے دعا میں. تدعون من دون اللہ، تم دعا کرتے تھے اللہ کے سوا جن ہستیوں سے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سارے ہم سے جاتے رہے، سارے بزرگ مک گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے اوپر گواہی دے دیں گے کہ وہ پہلے کفر کیا کرتے تھے، نہ شکرے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے، اپنی خود ساختہ شریعت انہوں نے مانی ہوئی تھی. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، حکم ہوگا ان کو کہ جاؤ انہی امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے اگلی گزر چکی ہیں، جاؤ اپنے بزرگان بے دین کے پاس، چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، وہ تو ہیں آگ میں. وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جی جاؤ پیچھے پیچھے پہنچ جاؤ جتنے بزرگ پہنچے تھے. کلما دخلت امت، جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی جہنم میں، لعنت اختہا، وہ سب سے پہلے تو جاتے ہی پہلے تو یہاں پیر صاحب کو سلوٹ مارتے تھے نا، ادھر جا کے پہلے بزرگوں پہ پیٹن گیا، اور لعنت ہوئے تواڈے تے، تواڈی بھی نصیحت تھے آیا. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس اجتماع میں اکٹھے ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سارے بزرگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد میں جہنم میں آئے ہوں گے نا، وہ دعا کریں گے اپنے ان بزرگوں کے لیے جو پہلے دوزخ میں پہنچے ہوئے ہوں گے. ربنا ہاؤلا، ہاں جی یا اللہ یہ ہیں وہ بزرگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو اے اللہ انہیں آگ کا دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا بے فکر رہو، تواڈے بزرگاں نو ڈبل عذاب ہوئے گا، تانوں بھی نال ہوئے گا ڈبل عذاب، اس وجہ سے کہ تمہیں نہیں تھی عقل دی ہوئی، تم نہیں سوچ سکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ سرکار آپ بھی تو کسی کے بزرگ ہیں نا. ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم، جب اللہ تعالیٰ کی کہنا سب کو دگنا عذاب ہے، پھر وہ بڑوں کو بھی تھوڑا سا صبر آئے گا، وہ پھر کہیں گے اپنے چھوٹوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو تم نے اللہ سے دعا کی نا کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے، تو دیکھو تمہیں بھی ڈبل مل رہا ہے، کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوا تمہیں، کوئی فضیلت تو تمہیں ہم پہ حاصل نہیں ہو سکی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو اس عذاب کا مزہ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی کیا کرایا اپنا ہی ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا،
تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے، اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے، جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی امت سے ہی ہے۔ یہ نہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم میں پھر ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگا، بستر بھی آگ کا، اوپر چادر بھی آگ کی، اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، آمین۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ ہوں گے اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں بھی اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت تھی نا وہ بھی نکال دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ پھر تعریف اللہ ہی کی کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں گائیڈ کر دیا، پہنچا دیا یہاں تک۔ وما کننا لنہتدی، جبکہ ہماری تو یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ ہم ہدایت پر ہوتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور ان کو ندا دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ اب تمہارے لیے ہے جنت، یہ وہ جنت ہے، اورثتموها بما کنتم تعملون، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے، کتابوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اسی دوران ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور پھر ایک مقام اعراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے، یعنی اہل جنت کو، اہل جہنم کو۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ مقام اعراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ لم يدخلوها، حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہم یطمعون، لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پہ پہنچ جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے نا جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے
آراف والے، رجالا یعرفونہم بسیماہم، ان مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور ان سے کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہارے جتھوں نے تمہیں جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں یا تمہارے مین پاور نے، اور نہ اس تکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ جنتی ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ دنیا میں تم اہل ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے، دیکھ لو آج وہ تو جنت میں، تم کدھر جل رہے ہو۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہیں وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے، جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو پھر جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور آواز دیں گے دوزخی، تو وہ اصحاب الجنہ، وہ اصحاب الجنہ سے ریکویسٹ کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، نہ تو پانی ملے گا اور نہ رزق۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں فریب میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج انہیں بھی بھلا دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اب اللہ کی تو ایک طرف یہ بھولنے کی صفت نہیں نہ کی جا سکتی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیا تھا، بھلا دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اس میں حجت بازی کیا کرتے تھے، حق بات سے اناد کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ، اور بے شک لے آئے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جس نے واضح کر دیا ہے اپنے علم سے، اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ یہ تعویل پوری ہو جائے؟ قرآن نے جو دھمکیاں دی ہیں کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کا حکم عذاب آ جائے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ یہ تعویل دیکھ لیں گے نا، یہ دھمکی کا انجام، یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو بھلائے ہوئے لوگ تھے نا اس سے پہلے، جو غافل تھے اللہ سے، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو آج کوئی ہمارے سفارشی نہیں جو ہمارے لیے کوئی سفارش کر لے؟ او نرد، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو پھر ہم وہ اعمال نہ کریں جو اب ہم دنیا میں کرتے رہے، اس سے ہٹ کے ہم اعمال کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے، یعنی نیک اعمال اختیار کر۔ لیکن سب سے بڑی ڈینجرس نیوز یہ ہے کہ آخرت میں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ دنیا میں سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ آپ کو ایک چانس ہے، ادھر تو آپ کئی دفعہ ڈگری کرتے ہوئے فیل ہو جائیں، نئے پیپر دے دیتے ہیں، کوئی اپنی لائن بدل لیتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہونا۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ افطرا کیا باندھا کرتے تھے دنیا میں؟ کہ بت بچا لیں گے ہمیں، بزرگ بچا لیں گے ہمیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں،
والنجوم اور ستارے مسخرات بامری سب کے سب اسی کے حکم کے پابند. الا لہ الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ، پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص. اس نے پیدا کر کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں بلکہ ان چیزوں پہ حکم بھی اللہ کا چل رہا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد. وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، اجڑا ہوا شہر. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يُخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے. وَالَّذِي خَبُثَ، اور جو خراب ہے، لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے، جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے، ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں، جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں. وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈیفرنٹ انداز میں بات وہی ہو رہی ہے سنیں گے تو بے اختیار وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کسی بھی قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آمین. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی معبود ہونے کا تقاضا ہے کہ اسی کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا. قال الملأ من قومی، تو جب حضرت نوح نے یہ دعوت بلند کی تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک اے نوح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں. قال یا قومی لیس بی ضلالہ، تو انہوں نے جواباً کہا، اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. ابلغکم رسالات ربی، تاکہ میں پہنچا دوں اپنے رب کا پیغام تمہارے تک جو اللہ نے مجھے دیا ہے. وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کروں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، یعنی وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے صحائف یا کتابیں. عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک مرد کے اوپر جو تم ہی میں سے ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے. اللہ کی ملاقات جو ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو جواب دہی کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے. وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ڈر سکو.
وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو ڈر جائے گا اس پہ رحم خود بخود ہی ہو جائے گا۔ ڈر جائے گا تو اس کی زندگی پھر اپنی مرضی کی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت اس کی اپنی مرضی کی۔ تو قرآن میں آیا کہ ہر وہ نعمت ہے جو تم خواہش کرو، یعنی تمہاری مرضی۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو اللہ نے نجات دے دی انہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، ان کے ساتھیوں کو، فی الفلک، کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جو اندھے ہو چکے ہوئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی بات کی نوح علیہ السلام والی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، إِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ، وہ کہنے لگے اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور ڈیوٹی کیا ہے میری، تاکہ میں پہنچا دوں تمہارے تک میرے رب کا پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑی دیانتداری سے یہ اللہ کا پیغام، اس کی دھمکی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے، وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا، تمہارے باوجداد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے اعتبار سے، یعنی طاقت دے دی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اس اللہ کو، اس کی نعمتوں کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو۔ قال، فرمایا اللہ کے اس پیغمبر نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے، یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ان ناموں کے اوپر لڑ رہے ہو۔ جس طرح آج ہم لوگوں کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ سیدھا کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے، ہاں آپ غریب نواز کے منکر ہیں، آپ غوث پاک کو نہیں مانتے، تو ان کے آگے بھی یہی آیت پڑھا کریں آپ، جسے فٹ اسے گفٹ۔ کیا تم ان ناموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا، پس انتظار کرو تم، انی معکم من المنتظرین، میں بھی خود انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، تو نجات دی ہم نے
حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو، برحمت منا، اس رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وما کانوا مؤمنین، اور جو ایمان لانے والے، بات ماننے والے نہیں تھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں، اور وہ سب سے بڑی دلیل جو ان کا منہ مانگا معجزہ تھا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، جو تمہارے لیے آیا ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی جو کھیتی ہے اس میں کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، تو یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لے کر آئے، اتعلمون ان صالحا مرسل، وہ سردار کہنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہی ہے صالح جو ہے، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک پھر ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس پہ تم کمی کمین لوگ ایمان لے کر آئے ہو۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ دی کونچیں اس اونٹنی کی، رگیں کاٹ دی، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آ وہ عذاب اے صالح جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف جب دیکھا، وقال یا قوم، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ، بے شک میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔
تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا پتھروں کا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعیب کو بھیجا، یعنی ان کی قوم میں سے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے۔ اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپو اور تولو پورا پورا، چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے 1 میٹر 2 میٹر، ایون جو چیزیں آپ گنتے بھی ہیں وہ بھی ماپنے میں ہی آتی ہیں، 1 درجن 2 درجن، اور دوسری جو فارم ہے وہ تولنا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو، ہر ایک راستے میں کہ راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے۔ من آمن بہ، جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، اس میں عیب تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمنوا بالذی ارسلت بہ، اور اگر تم میں کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر، میرے ساتھ جو نازل ہوا، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔